آخری وقت تک امت کو کہہ رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھا جائے. اور ہم یہ ہیں کہ اذان ہوتی ہے, مؤذن اذان کی آواز دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اپنی گپ شپ میں, خیر ٹائم باقی ہے, نماز کا وقت نکل تو نہیں رہا, پڑھ لیں گے, یہاں سے جماعت ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, فلاں مسجد میں پڑھ لیں گے, فلاں سے ہو گئی تو فلاں پڑھ لیں گے. نہیں یار کوئی بات نہیں, جماعت اپنی کرا لیں گے. یہ شیطان اس کو بہلا رہا ہے, پھر بھی کہتا ہے اچھا جماعت نہ صحیح, اکیلے نماز پڑھ لوں گا. پھر وہ نماز کا وقت نکل گیا ہے, عشاء کو بیٹھا ہے, اذان ہوئی, کل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں, ابھی کھانا کھایا ہے, تھوڑا وقفہ کر لیں, پھر اسی بہانے سرکتے ہوئے سر رکھا, نیند آ گئی. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم آتے ہی نہیں ہیں. مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف ہم اپنی گپ شپ میں بیٹھے ہیں. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف ہماری حالت یہ ہے, موبائل کھول کے بیٹھے ہیں, واٹسپ پہ میسج دیکھ رہے ہیں یا فیس بک چلا رہے ہیں, مصروف ہیں دوستوں کی محفل میں, دوستوں کی احباب کی گفتگو میں, اپنے روزمرہ کے معمولات میں, لیکن اذان کی پرواہ نہیں, اذان کی رب کی صدا کی پرواہ نہیں ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے رب کی پکار کو چھوڑ دیا ہے. مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف ہم نے آواز پر لبیک کہنے کی بجائے ہم نے اپنے کاموں میں مصروف رکھا. پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ رب مجھے معاف کر دے گا. ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو گناہ ہی کر کے اٹھتے ہیں, رات غروب ہو رہی ہے, سارا دن لوگوں کی غیبت کر کے, لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے, دکانداری کی تو تجارت میں جھوٹ بولا, کاروبار میں جھوٹ بولا, کہہ دیا اللہ کی قسم اتنے میں تو میری خرید ہے. ارے بھائی تو قسم کیوں اٹھاتا ہے, تیرے بارے میں نہیں تو نہ دے, لیکن قسم اٹھا کے چیز کو بیچنا صحیح, لیکن ہم جھوٹ بول کے اپنے رزق کو حرام کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول کے گاہ کو اپنا بنا رہے ہوتے ہیں. ہم تسلی سے ہوتے ہیں آج میں نے اتنا کما لیا ہے, لیکن ہم جھوٹ بول کے جو کمائی حاصل کی ہے اس میں برکت آنے کی بجائے بلکہ نحوست آئی. یہ ہوا کہ 10,000 کمایا, لگایا اس سے بھی زیادہ, گئے اس سے بھی زیادہ. اگر 5 روپے کماتا حلال کے ہوتے, پھر دیکھتے اس میں برکت کیا ہے, پھر کوئی نقصان نہ آتا. ایک آدمی کماتا لاکھوں روپے ہے, لیکن جاتے بھی اس کے اس طرح ہیں, پھر اس کمانے کا فائدہ کوئی نہیں. ایک آدمی 5 روپے کمائے, لیکن اس 5 روپے میں برکت ہو, پھر دیکھو اس چیز کا مزہ کیا ہے کہ اولاد بھی نیک بنتی ہے, اور اس کاروبار میں بھی برکت آتی ہے, گھر میں بھی رزق ہوتا ہے. کسی زمانے میں گھر کا ایک آدمی کمایا کرتا تھا, سارے کھایا کرتے تھے, اب سارے کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ ہمارا ذریعہ معاش درست نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا روزگار کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ہماری بنیاد ہی جھوٹ پر ہے, اس لیے برکتیں نہیں رہی. تو بہرحال موضوع اور طرف چلا گیا. میں کہہ رہا تھا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ انہوں نے توبہ کر کے رب کے ہاں کھڑے, آج میری اور تیری توبہ تو یہ ہے, ابھی تھوڑی دیر بیٹھے اللہ مجھے معاف کر دے میری توبہ ہے, یہاں سے اٹھے باہر نکلے ہیں, ابھی مجلس سے اٹھے ہیں, پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے, گناہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور توبہ ایسی کرو جس طرح میرے پیغمبر اللہ نے کہا کہ توبوا الی اللہ جمیعا, اللہ کی طرف سارے اکٹھے ہو کے توبہ کر لو. پھر جب انسان پاک دامن ہوتا ہے, توبہ صحیح معنی کر لیتا ہے, تو پھر اللہ کی رحمت بھی برسنا شروع کر دیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, بارش نہیں ہو رہی, کام کا زمانہ ہے, لوگ اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجیے اللہ بارش کو برسا دے. تو نبی تمام قوم کو اکٹھا کر کے ایک کھلے میدان میں نکلتے ہیں. اس سے ہماری زبان میں شریعت کی اصطلاح میں صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش برسانے کے لیے دعا نماز پڑھی جاتی ہے. تو نماز استسقاء کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہوئے, نبی بھی اکٹھے ہیں, اور تپتی دھوپ کے اندر صحرا میں بیٹھ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ بارش کو برسا دے. اور لوگ بیٹھے ہیں اللہ سے امیدیں لگا کے, ہاتھوں کو اٹھا کے بیٹھے ہیں, اور اللہ وہی نازل کرتے ہیں کہ تم میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے اپنے مالک کو ناراض کر رکھا ہے, اس وجہ سے رب بارش نہیں برسا رہا. پھر اس وقت وہ نبی اعلان کرتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہوا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے, جس کی وجہ سے رب اپنی رحمت کو نہیں برسا رہا. وہ آدمی جو مالک
اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہوا تھا، وہ بیٹھا ہے اور وہ سوچ رہا ہے ابھی اس مجلس سے اٹھا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اپنے اس گناہ کو سامنے رکھتے ہوئے رب کے ہاں رجوع کرتا ہے، رب کے ہاں اپنا معاملہ چھوڑتا ہے، اللہ تو میرے دامن کو جانتا ہے، میرے آگے کو تو جانتا ہے، میں اپنے گناہ سے صحیح معنی توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے قوم کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ پھر اسی وقت بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تو نے تو کہا تھا یہاں ایک آدمی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں آ سکتی، وہ گناہ کر کے بیٹھا ہے، وہ اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہے، جہاں سے اٹھا تو کوئی نہیں لیکن پھر بھی بارش آ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس بندے کا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے اپنے رب سے رجوع کر لی ہے، جب اس نے مجھ سے معافی مانگ لی میں نے اس کو معاف کر دی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب انسان حقیقی معنی توبہ کرتا ہے، اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اسی بارش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور لوگ صبح سے لے کر عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹھے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، تپتی دھوپ میں بیٹھے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہے اور ایک اونٹنی پہ ایک اس کے ساتھ ایک خاتون سوار ہے، پردے میں ہے، اور وہ آدمی گزرتے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا وجہ ہے یہاں بیٹھنے کی، لوگ کیوں بیٹھے ہیں، یہاں اکٹھے ہو کر کیوں بیٹھے ہیں؟ کسی نے کہا بارش نہیں آ رہی، کہا پھیل چکا ہے اور بارش پانی کی میسر نہیں ہے، بارش کی دعا مانگ رہے ہیں، صبح سے بیٹھے ہیں، عصر ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، یہ آدمی دوڑتے ہوئے واپس آتا ہے اور اس اونٹنی کے قریب آ کے اپنی دعا مانگتا ہے، اسی وقت ابھی ہاتھ اوپر نہیں کیے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں، نوجوان تو مستجاب الدعوات ہے، تیری تو دعائیں رب کے ہاں قبول ہوتی ہیں، تو کون شخص ہے؟ اس نے کہا میرا کمال نہیں بلکہ اس اونٹنی پر بیٹھی میری ماں کا کمال ہے، میں نے اس کے دامن کو پکڑ کے میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اللہ تجھے میری ماں کی پاک دامنی کا واسطہ ہے کہ اس قوم پر بارش کو برسا دے، میں نے اپنی ماں کی نیکیوں کا واسطہ دیا ہے رب کو، تو میں نے جب پاک دامنی کا واسطہ دیا رب نے بارش برسانا شروع کر دی۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آج فصل کا نقصان ہو گیا، آج فلاں چیزیں ہوگی، وجہ کیا ہے؟ ہمارا ذریعہ معاش درست نہیں ہے، ہم نے اپنا جھوٹ کی بنیاد پر اپنے کاروبار کو رکھا، اپنے دامن کو صاف نہیں کیا، ہمارے ہاتھ گناہوں میں مبتلا ہیں، ہماری آنکھیں گناہوں میں مبتلا ہیں، ہماری زبان گناہوں میں مبتلا ہے، اور ہمارا دل تو ویسے ہی ہے، ہم سارا دن زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن زبان سے غیبت کرتے ہیں، سارا دن بھائیوں کے گلے کرتے ہیں، سارے لوگوں کے معاملات میں اگر ایک آدمی بڑھ رہا ہے اس کی نیکی ہو یا برائی ہو، کسی بھی معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، ہم اس سے جل رہے ہیں جب فلاں آدمی اس مقام پر کیوں پہنچا ہے، تو یہ حسد دل میں لے کے بیٹھے ہیں، کینہ دل میں لے کے بیٹھے ہیں، رشتہ داروں سے محبت ہمیں نہیں، صلہ رحمی کی بجائے ہم قطع رحمی کر رہے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کی بجائے رشتے توڑ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے معاملات کی وجہ سے ہم بولنا چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، یار میں نے اس سے رشتہ مانگا تھا اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، نسلوں تک اس کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے، ہم نے اپنی برادری اپنی انا کی وجہ سے اپنی انا اور اپنے غصے کی وجہ سے تعلقات کو توڑ دیا، جبکہ میرے پیغمبر تو آئے تھے تعلقات کو ملانے کے لیے جوڑنے کے لیے آئے تھے، ہم نے توڑ پیدا کر دی، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کی ہے، ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، ارے قبول کیسے ہو؟ ہماری دعا ہماری زبان تک ہے، ہمارے دل سے نکل ہی نہیں رہی، رب تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں عطا کرنے والا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں نے کئی دفعہ ایک واقعہ بھی سنایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک غار میں وہ چھپ جاتے ہیں، غار کے اندر داخل ہوئے، پتھر گرا، غار کا دہانہ بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا ہے، یہ پریشان ہے، اب واپس باہر نہیں نکل سکتے، اب تینوں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، مل کر گفتگو کرتے ہیں، یار یہ پتھر بہت بھاری ہے، ہم سے ہٹ نہیں رہا، ہم باہر نکل نہیں سکتے، تو